هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سلام. حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، دانشمندان گرامی، شاداب حافظوں اور بالیدہ ذہنوں کے ساتھ ان 5 روزہ مجالس کے اعزاز میں آپ کا چوتھے مرحلے پر اسلام اور مسلمان کی تاریخ کے عنوان سے خیر مقدم کرتا ہوں. آپ حضرات ماشاءاللہ جس خوبصورت انداز میں میری اس طالب علمانہ گفتگو کو پذیرائی بخش رہے ہیں، خصوصاً نوجوان نسل جوق در جوق جو اس مجالس میں حاضری دے رہی ہے، اس سے مجھے مقصد بیان میں تقویت مل رہی ہے. میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ میری گفتگو طالب علمانہ ہوتی ہے، عالمانہ نہیں ہوتی، لیکن اگر عالمانہ نہیں ہوتی تو جاہلانہ بھی نہیں ہوتی. یہ ذرا سا فرق ہے، اس کے کسی پس منظر میں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. میں اس بات کا سید عظیم نقوی صاحب اللہ صاحب، بھائی صاحب، منظور شاہ صاحب، ہمارے سارے بزرگ یہاں بھائی صاحب تشریف رکھتے ہیں، سارے بیٹھے ہیں اور سارے میرے دعا گو ہیں اور بزرگ ہیں، اور میرے خاندان کی روایت رہی ہے ہمیشہ بزرگوں کا احترام کرنا، نوجوانوں سے پیار کرنا. اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں خاص طور سے کہ میں کبھی مدعی نہیں ہوا اس امر کا کہ میری گفتگو طالب علمانہ ہے، وہ عالمانہ ہے یا مجتہدانہ ہے. یقیناً میری گفتگو نہ کبھی عالمانہ رہی نہ مجتہدانہ رہی، اس لیے کہ دونوں انداز سے گفتگو کرنے میں غلطی کا امکان ہے. دونوں انداز سے گفتگو کرنے میں کہیں نہ کہیں کسی جھول کا امکان ہے. آپ عالمانہ انداز میں دعوے علم کر کے گفتگو کریں گے تو کہیں نہ کہیں جہاں کہیں بھی لفظ ہوگی بات علم پر آئے گی. بات علم پر آئے گی، اور جہاں کہیں آپ مجتہدانہ انداز میں اجتہاد فرماتے ہوئے گفتگو فرمائیں گے تو آپ تو بچ جائیں گے یہ کہہ کر کہ خطائے اجتہادی ہو گئی. تاریخ اسلام، تاریخ مسلمان میں رحمان ہے، آپ کیوں خاموش ہیں سر؟
آپ تو بچ جائیں گے. آپ نے تو ایسی ایسی راہیں نکال لی ہیں, راستے نکال لیے ہیں بچ جانے کے کہ یہ غالب کو بھی سر پھوڑ کے کہنا پڑتا ہے اس پوری تاریخ مسلمان کا مطالعہ کر کے کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دی. غالب نے عجیب بات کہی کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دی علی سے جنگ کرے اور خطا کہیں اس کو. دشمن دی بھیجنا بابا سے بنا. میرے خیال سے میں اپنے عنوان کے بہت نزدیک آ گیا اس میں سے. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دی علی سے جنگ کرے اور خطا کہے اس کو, اور خطا بھی ایسی جس پہ سزا کوئی نہیں بلکہ دوہرا ثواب ہے. اب اجتہاد فرمایا تھا, غلطی ہو گئی, کوشش کی جزا تو ملے گی. انسان محترم, یہ ساری جو رعایتیں نکالی گئی ہیں یہ تاریخ مسلمان سے نکالی گئی ہیں. تاریخ اسلام میں اس قسم کی اجتہادی غلطیوں کا کوئی تصور نہیں ہے. یا ایک شخص غلط ہے یا ایک شخص صحیح ہے, یا ایک بات جائز ہے یا ایک بات ناجائز ہے, یا اندھیرا ہے یا اجالا ہے, یا کوئی خبیث ہے یا کوئی طیب ہے, یا کوئی خبیث ہے. دیکھیں یہ لفظ میں نے اپنی طرف سے نہیں, بے ادبانہ لفظ نہیں ہے. میں ممبر کے آداب کا بہت خیال رکھتا ہوں. یہ بے ادبانہ لفظ میں نے نہیں کہا ممبر سے. یا کوئی خبیث ہے یا طیب ہے, یہ قرآن نے کہا ہے. ہر یستوی خبیث و طیب, کیا خبیث اور طیب برابر ہو جائیں گے؟ اب یہ خبیث کا لفظ قرآن نے سلوات بھیجنا محمد علیہ محمد. کیا خبیث اور طیب برابر ہو جائیں گے؟ کیا ناپاک اور پاک برابر ہو جائیں گے؟ قرآن نے فیصلہ دیا ہے, اور یہ قرآن کا قانون ہے, میرے مکتب فکر کا قانون نہیں ہے. یہ اب الگ بات ہے کہ میں نے مکتب فکر لیا ہی ان سے ہے جن کے لہجے میں قرآن بولتا ہو, جن کی زبان میں قرآن سلوات بھیجے بابا سے بلند. بڑا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. یہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کوئی میرے مکتب فکر کا مخصوص قانون نہیں ہے. یہ قرآن کی بنیاد ہے کہ ہر یستوی الخبیث, فیصلہ دورا دوستوں, ہم یستوی الخبیث و طیب, خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. ہر یستوی الاعمی والبصیر, اندھے اور نابی, اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. ہر یستوی الظلمات والنور, اندھیرے اور اجالے برابر نہیں ہو سکتے. ہر یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. آپ تاریخ مسلمان کس خطوط پر مرتب کر رہے ہیں؟ قرآن تو اعلان کر رہا ہے کہ ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ عالم اور جاہل برابر, توجہ, عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا قانون ہے جس نے فیصلہ دیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ تاریخ مسلمان کا فیصلہ ہے کہ عالم بھی محترم, جاہل بھی محترم, مسئلہ پوچھنے والا بھی واجب الاحترام, ہلاکت سے بچانے والا بھی واجب الاحترام. یہ تاریخ, ابھی کون سا فلسفہ, یہ کون سی تاریخ ہے؟ یہ کیا تاریخ آپ نسلوں کو پڑھا رہے ہیں؟ یہ قرآن کی آیتوں پر, یہ مسلسل 16 آیتیں ہیں قرآن مجید میں جہاں یہی پیمانے مقرر کیے گئے ہیں. ہر یستوی الخبیث و طیب, خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. ہر یستوی الاعمی والبصیر, اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. ہر یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. متقی اور فاجر برابر نہیں ہو سکتے. یہ مسلسل قرآن میں آیتیں دے کر قانون بتا تو دیا ہے. اب میں تاریخ مسلمان کے مورخوں سے بسط ادب 4 روز سے یہی گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ اپنی کسی تاریخ کے کسی موڑ پر مجھے قرآن کا یہ پیمانہ دکھا دیجئے جہاں آپ نے خبیث کو خبیث لکھا ہو, طیب کو طیب کہا ہو.
تاریخ ابوالفدا سے لے کر اور عصر حاضر کی تمام تاریخوں تک ایک ورق، ایک پیج، ایک باب، ایک کارنر، ایک فٹ نوٹ ہی مجھے دکھا دے، وہ جو حاشیے میں لکھا جاتا ہے اللہ نے آپ کی پیدائشی شرمندگی، آپ کا جینا بھی کوئی جینا ہے کیا؟ لوگ ہیں یہ لوگ بھی مر کیوں نہیں جاتے؟ خبیث کو خبیث نہیں کہتے، زندہ ہے. جاہل کو جاہل نہیں کہہ سکتے، زندہ ہے. ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکتے، مسلمان ہے. اور جو ہے نا محترم یہ علی فرما ہے پھر قرآن میں اگر یہ معیار بھی نہیں دیا اور یہ قوت اظہار بھی نہیں دی، قرآن کی تو بنیاد ہی اسی پر ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. قرآن نے تو کہا ہی یہ ہے کہ پہلے لا کہہ کر تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کرو، پھر اللہ کا اقرار کرو. قرآن میں انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے. انکار کیے بغیر اللہ اقرار کو قبول نہیں کرتا. اب انکار کا لفظ اگر بدل جائے تو اسے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انکار ہے. پہلے انکار ہے، پھر اقرار ہے. پہلے کہو لا الہ الا اللہ، پہلے اقرار کرو کہ there is no God. اور یہ انکار کرتے وقت بڑے نوجوان دوست سمجھ رکھیں، جب یہ انکار کرتا ہے مسلمان تو اس میں یہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ میں پاکستان میں کہہ رہا ہوں. بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے، نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، not at all. there is no God. کوئی گاڈ نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی بھگوان نہیں، کوئی اوتار نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ آپ صرف پاکستان ہی میں تو نہیں کہہ رہے نا، آپ یہ ہندوستان میں بھی تو کہہ رہے ہیں نا، جہاں 1 ارب ہندوؤں کی آبادی میں 25 کروڑ قسم کے خدا مندروں میں رکھے ہوئے ہیں. ان کی اکثریت کی موجودگی میں دہلی مسجد کی جامع مسجد کے میناروں سے مسلمانوں کی اقلیت اعلان کر رہی ہے نا کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. ہندوؤں نے تو آج تک اعتراض نہیں کیا کہ تم اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے سارے بتوں پر تبرہ کر کے اپنے خدا کا اعلان کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ ہندو ہے مگر اس بصیرت کو سمجھتے ہیں کہ عقیدے کے اظہار کے لیے پیمانہ اقلیت اور اکثریت نہیں ہے، پیمانہ حق کی تبلیغ ہے. توجہ ہے آپ ہندوستان میں کہہ رہے ہیں، آپ ہندوستان میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. آپ ہندوستان میں الا اللہ نہیں کہہ رہے، پہلے لا کہہ رہے ہیں. اور جب آپ نے کہا کوئی نہیں عبادت کرائے تو مندر میں جانے والا ہندو تو عبادت کر رہا ہے اپنے ہنومان کی، اپنے لارڈ کرشن کی، اپنے بھگوان کی، اپنے داتا کی. وہ تو کر رہا ہے، بڑی توجہ جانا مطلب وہ عبادت کر رہا ہے. آپ مائک پر کہہ رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر پر کوئی خدا نہیں. آج تک اعتراض نہیں کیا بت پرستوں نے، آج تک ہندوستان کے بت پرستوں نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ آپ ہماری دل آزاری کیوں کر رہے ہیں، ہمارے مقدس دیوتاؤں کا انکار کیوں کر رہے ہیں. آپ اپنے خدا کا اقرار کیے جائیں، ہمارے والوں کا انکار بربلا کیوں کر رہے ہیں. اور اگر کر بھی رہے ہیں تو دل میں بیٹھ کے انکار کر رہے ہیں. آپ اپنے خدا کا اقرار کیے جائیں، ہمارے والوں کا انکار بربلا کیوں کر رہے ہیں. اور اگر کر بھی رہے ہیں تو دل میں بیٹھ کے انکار کریں. یہ ہمارے ملک میں رہ کر لاؤڈ اسپیکر پر علن اعلان ہمارے سارے خداؤں کا، ہمارے سارے خداؤں کا آپ انکار کیے جا رہے ہیں. آخر حضرت محترم اندازہ تو فرمائیے نا بات کیا ہے، بات اس کیریکٹر کی ہے. یہ ہندوؤں میں اگر یہ وضاحت آئی ہے، اگر یہ وضاحتاری آئی ہے، اگر یہ ٹالرنس آئی ہے، اگر یہ درگزر کا جذبہ آیا ہے تو یہ صرف لا الہ الا اللہ کی وجہ سے نہیں آیا، محمد رسول اللہ کی وجہ سے نہیں آیا. سارے بت پرستوں میں اگر کہیں احترام میں بڑی توجہ، ساری دنیا کے بت پرستوں میں اگر کہیں احترام توحید اور احترام نبوت آیا ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے جس کی وجہ سے آیا ہے، اور وہ ہے اشہد ان علی ولی اللہ. میں ابھی ثابت کروں گا. نہیں ابھی بھی غور نہیں کیا تھا. سارا مجمع مولا سلامت رکھے تا حد نظر کے دور و دراز تک جمی ہوئی شکیں اور مومنین و مومنات
زیارت کا تشریف لانا بڑا نظر بد سے محفوظ رکھے. ایک میسج لے کر روز آپ جا رہے ہیں تو پھر ایک پیغام کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں. خدا میں دیکھیں یہ بھی چیلنج سے بڑے عجیب ہوتے ہیں. مجھے ایک اسکالر دکھائیں غیر مسلم ہندو کی بات کر رہا ہوں, ابھی کرسچینٹی کی بات نہیں کر رہا, کریں گے کل. لیکن ذرا سا اس جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ایک اسکالر, ایک شاعر, ایک پوئٹ, ایک مفکر مجھے بتا دیں جس نے توحید کا قصیدہ پڑھا ہو. پڑھ نہیں سکتا. ہندوؤں کا پجاری ہے, بہادر اللہ شریف کا قصیدہ کیسے پڑھے گا؟ تو معلوم یہ ہوا نا, آپ سمجھ لیجیے گا خدا کے لیے, معلوم یہ ہوا نا کہ جو جس کا پرستار ہو وہ اس کے مخالف کا قصیدہ پڑھا نہیں کرتا. میں جگہ میں جملہ کہہ رہا ہوں صاحب, آج تک یہ کوئی چھوٹا چیلنج نہیں ہے. دنیا کے سب سے قدیم مذہب کے متعلق بات کر رہا ہوں میں, ہندوازم کے متعلق. آج تک کوئی یہ ثابت کرے کہ کہیں کسی ایک مقام پر کسی مفکر نے وحدہ شریف اللہ کا کوئی قصیدہ پڑھا ہو, پیغمبر اسلام کا کوئی قصیدہ پڑھا ہو, اور مجھے پورے ہندو ادب میں مہابھارت جو ان کی مقدس ترین کتاب ہے وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں, جس میں قصیدے نہیں ہیں, تفصیلات ان کے بھگوانوں کی موجود ہے اس زمانے سے لے کر عصر حاضر تک, کہ ہندو یہی چیختے آ رہے ہیں کہ نبی کے باغ کے سر و سمن سے پیار کرتا ہوں. اور آپ کو سلامت رکھے. چوتھے مصرے پر تاریخ اسلام کو میں تاریخ مسلمان کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اسلامی کیریکٹر آپ کو لینا کہاں سے ہے. اور یہ کہا ایک ہندو نے کہ نبی کے باغ کے سر و سمن سے پیار کرتا ہوں, میں ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار. اس مسئلے کو سوچنا تو آپ کا کام ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے. میں ایک گل سے نہیں سارے چمن سے. چوتھا مصرع دیکھیں, یہ ہمارے مذہب کی اعلیٰ ذاتی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. نبی کے باپ کے سر و سمن سے پیار کرتا ہوں, میں ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتا ہوں. عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں. انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں. میں قربان نہ ہو جاؤں ایسے بت شکن کے جس نے ان کے بت بھی توڑے, مگر علی نے بت شکنی کی ہے, دل شکنی نہیں کی. علی نے دیکھیں میں اس پر دلیل دے رہا ہوں, علی نے بت شکنی کی ہے, دل شکنی نہیں کی. اسی لیے کہہ رہا ہے کہ میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں. اور خواتین کی بھی نظر کر رہا ہوں, ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں میری مائیں بہنیں آ رہی ہیں, مولا نے سلامت رکھے. ہندو عورت نے بھی یہی جملہ کہا کہ نہیں, علی سا مہاویر پورے بھارت میں. مہاویر کا کنسات کو ترجمہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا. ویریئر بہت بڑا بہادر, بہت بڑا بہادری اور شجاعت کی جو بھی کوئی آخری حد ہو سکتی ہے اسے ہندی میں کہتے ہیں مہاویر. اب جملہ عجیب کہہ رہا ہے, نہیں کہہ رہی ہے روپ کماری کہہ رہی ہے, یہ روپ کماری ہے جو کہہ رہی ہے کہ نہیں علی سا مہاویر پورے بھارت میں خدا ملا ہے اسی دیوتا کی سنگت میں. خدا ملا ہے, خدا اسی دیوتا کی. آپ اقوام عالم کا مطالعہ تو کریں, آپ دیکھیں تو بسم اللہ. یہی شانتی کمل لکھا ہے کہ بھارت میں اگر
تو پردے میں اتارا، تو پردے میں اتارا جاتا، سلطان بڑی حاجت کا دھوکے سے نہ مارا جاتا، سر بازو نہ کاٹے جاتے، سر پیسوں کی سرنان نہ بند ہوتے، سر بازو نہ کاٹے جاتے، پیسوں کی سوغات کو جمنا کا کنارہ ہوتا، اٹھتے نہ چوکا سے ماتھے، سلامت ہو سلامت ایسے باشوں کے ہر روز ان پوجا ہوتی، مفال پکارا جاتا، خدا ملا ہے اسی دیوتا کی سنگت میں. ہندو اسم کی پوری مائتھالوجی کو آپ اسٹڈی کریں، ان کی جو مقدس ترین محترم ترین کتاب ہے محترم مہابھارت، اس میں یہ جملہ موجود ہے قدیم مہابھارت میں. اب تو نئی مہابھارت بھی آ گئی ہے، قدیم کی یہ نئی اور جدید اور قدیم کے مسئلے دنیا کے سارے مذاہب کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے. یہ شرف صرف اسلام کو حاصل ہے جس کی نہ کتاب بدلتی ہے نہ امام بدلتا ہے. سوال میرے بابا لوگ، آپ ہندوازم کو اسٹڈی کرتے جائیں، وہاں بھی آپ کو جدید بھی ملے گی مہابھارت، قدیم بھی ملے گی. کرسچینٹی کو آپ کو دیکھتے جائیں اور پڑھتے جائیں، عیسائیت کو وہاں آپ کو بائبل کا اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ملے گا، نیو ٹیسٹمنٹ بھی ملے گا. اولڈ میں کچھ اور باتیں ہیں، نیو میں کچھ اور باتیں ہیں. ایک عہد نامہ قدیم ہے، ایک عہد نامہ جدید ہے. اور یہ کتاب بائبل جو کمپائلڈ بک کی صورت میں آج ساری کرسچینٹی میں موجود ہے اور پڑھی جاتی ہے، یہ جناب عیسیٰ کے تشریف لے جانے کے 100 برس کے بعد 4 آدمیوں نے مل کے لکھی. یہ ان کی بات سوچتے جائے. 4 آدمیوں نے یہ بائبل جو ہے اس کے 26 والیوم ہے، 26 چیپٹر کہتے ہیں آپ انجیل مقدس کے. 26 والیوم ہے، 26 چیپٹر ہے. 4 آدمیوں نے اسے مل کے لکھا. پہلا یوکا تھا، دوسرا مرکز تھا. پہلا متی تھا، دوسرا مرکز تھا، تیسرا یوکا تھا، چوتھا یوحنا تھا. یہ 4 ہیں بائبل کو کمپائل کرنے والے. بڑی توجہ ہے محترم. اور ان 4 نے جو یہ لکھی جناب عیسیٰ کے 100 برس کے بعد جمع کر دی. اور اس میں کوشش یہ کی، ہمیں ایک بہت اہم مرحلے میں نوجوان دوستوں سے مخاطب ہوں براہ راست، جب یہ جمع کی گئی کتاب اور اسے لکھا گیا تو کلیساؤں کے سربراہوں نے، گرجا گھروں کے پادریوں نے یہ پابندی لگا دی کہ انجیل پر نہ غور کرو، نہ فکر کرو، نہ تدبر کرو، بس جو اس میں لکھا ہے پڑھے جاؤ، غور کرنے کی کوشش نہ کرنا. آپ نے دیکھا کہ پاپائیت نے اپنا ہولڈ قائم کرنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو، جملہ کہہ رہا ہوں بہت بڑا، پاپائیت نے، کرسچینٹی کے فادرس نے اپنا ہولڈ قائم کرنے کے لیے آنے والی نسلوں پر مشاہدے کی بھی پابندی لگا دی، مطالعے کی بھی پابندی لگا دی، نتائج کی بھی پابندی لگا دی. غور نہ کرنا، فکر نہ کرنا. اسی لیے غور و فکر کر کے اگر کہیں کسی صحیح راستے پر پہنچ گئے تو ہماری پاپائیت قائم نہیں رہے گی، ہمارا ہولڈ قائم نہیں رہے گا. جہاں جہاں عیسائیت کے یہ جراثیم پیغمبر اسلام کے زمانے اور اس کے بعد میں بھی آئے ہیں، وہاں قرآن کو بھی اسی انداز میں جمع کیا گیا ہے. کسی ایک نے اکٹھا نہیں کیا، 4 کی کمیٹی نے جمع کیا اور حکمرانوں نے اعلان کر دیا کوئی قرآن کی تفسیر نہ کرے، کوئی تشریح نہ کرے، آیت پہ غور ہی نہ کرو، بس حفظ کرتے جاؤ. یہ بڑی علمی فکر ہے. ذرا سا میرے نوجوان دوست ساتھ چلیں گے کر دیکھیں، بس یاد کرتے جاؤ، غور نہ کرنا، مشاہدہ نہ کرنا، بالکل فکر نہ کرنا، تدبر بالکل نہ کرنا. قرآن چیختا رہے افلا یتدبرون ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی غیر کی جانب سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. قرآن 750 مقامات پر کہہ رہا ہے تدبر کرو، تفکر کرو، تعقل کرو، غور کرو، فکر کرو. ایک مقام پر بھی قرآن نے نہیں کہا ہے کہ مجھے رکھ جاؤ، مجھے حفظ کر جاؤ. جسے ایک مقام پر نہیں کہا گیا اس پر اتنی شدت ہے جسے 700 مقامات پر کہا گیا.
कितनी बेपरवाही है, सलावात भेजे सलावात भेजे। और मैं सारे नौजवान दोस्तों का जहन अभी इधर उधर नहीं चाहता, ये 15-20 मिनट का अहम मरहला है और यहाँ से चूंकि मजमून इख्तितामी मरहलों में जा रहा है तो फिर जरा सा आपको तवज्जो फरमाना पड़ेगी। ऐसा मुहतरम, बाइबल के ठेकेदारों ने 100 बरस के बाद ईसा के बाइबल को इकट्ठा किया, 4 अफराद ने मिलकर मुख्तलिफ अल्फाज कायम किए, मुशाहिदे पर पाबंदी लगा दी, गौर व फिक्र पे पाबंदी लगा दी, और जिसने भी गौर व फिक्र करने की कोशिश की उसे सजाएं दी गई। चले जाओ तारीख मुसलमान के साथ साथ जहनों का सफर करो। मुसलमान भाइयों, एक लफ्ज कहूंगा, तफसील नहीं बताऊंगा, जाकर सुबह अपने उलमा से पूछना कि अली के दरवाजे से इल्म की भीख मांगने वाले किसी तालिब इल्म ने कोई जुमला कहा है। क्रिश्चियनिटी ने बाइबल के मुताले पर पाबंदी लगाई, तशरीह पर पाबंदी लगाई, तफसीर पर पाबंदी लगाई, गौर व फिक्र पर पाबंदी लगाई, सजाएं भी दी गई। अभी बताऊंगा आगे चलकर, सजाएं भी दी गई। क्या ख्याल है तारीख मुसलमान के मौलिकों का? अगर मुझे यही हालत बातें पैगंबर इस्लाम हुक्मरानों का शाही फरमान नजर आए कि खबरदार बस कुरान में गौर न करना, फिक्र न करना, कोई तफसीर न करना, कोई तशरीह न करना, आयतों की तफसीर न बताना, आयतों के माना न बताना, हम जानते हैं कि पाबंदी क्यों लगाई गई। और अगर किसी बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी ने, उसका नाम इशारा कर रहा हूं, उसका नाम अब्दुल्ला इब्ने मसूद हो या अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हो, अगर किसी ने आयत की तफसीर लिख दी तो हुकूमत की तरफ से ताज़ियानों की सजा दी गई है। अगर आयत की तशरीह हो रही है तो हाकिम को परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि आयत के पर्दे में मुनाफा हुआ है। तफसीर अगर पर्दा उठा दे तो कहीं चेहरा नजर न आ जाए। आयतों पे नकाब है। अगर कहीं बात रोक के फिर एक और दलील दूं, ऐसा मुहतरम, अगर कुरान यही है और यकीनन यही है, इसी पर हमारा ईमान है, जो अलहम से वन्नास तक जो कुरान नाज़िल किया गया, कुरान यही है और सब यही कुरान है। और अली ने भी यही कुरान तरतीब किया था। बस इतना फर्क था कि अली ने कुरान तंजील के मुताबिक तरतीब दे दिया था कि कौन सी आयत कब कहां क्यों किस किस के लिए नाजिल हुई। मैं आपकी खामोशी के कुर्बान, समझ में आ गया। इसीलिए तो हुकूमत ने कबूल नहीं किया कि अगर अली आयतों की तशरीह में सिर्फ इतना फुटनोट दे देते कि कौन सी आयत कब कहां क्यों आई तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन अली ने यह भी बता दिया था कि कौन सी आयत किस किस के लिए नाजिल हुई है। या अली या अली या अली। हालांकि दिक्कतें उठाई है, अली से कुरान न कबूल करके अली का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, अली का कोई नुकसान नहीं हुआ। आज तक मुसलमान की तारीख ठोकरे खा रही है। अली से कुरान कबूल नहीं किया, आज तक कुरान में तदब्बुर करने वाले अंधेरों में हैं। कुरान चीख चीख कर कहता रहेगा, अफला यतदब्बरून, कुरान चीख चीख कर कहता रहेगा, ला तस्बिर फला जाबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुछ तो तर्क का हद तस्करा इस कुरान में मौजूद है, हर मसले का हल इस कुरान में मौजूद है। तो मेरी जान, जब हर मसले का हल कुरान में मौजूद था तो कुरान कोई फारसी में नहीं था, अरबी ही में था। अरबी तुम्हारी जबान थी, अरब की को अपनी जबान
देते हैं, मेरा देदार में तुम बेरा देते हैं, रहेगा जिक्र अभी हम जुबा देते हैं। बैठो बैठो। जो नारा लगाएगा दिल की मुराद पाएगा, दोनों हाथ बुलंद करके नारा पूरी तेजी से पूरी ताकत से आखिरी आदमी तक अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये बहुत नजर मजबा बहुत अच्छा। दोनों हाथ बुलंद करके मुझे दिखाए अपनी मौजूदगी। अरे मौला 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 सभा के साथ दिल मौला अरे मौला अरे मौला अरे नारा हैदरी। मेरे नौजवान दोस्त इस्तिखारा कर रहे हैं पूरी तवज्जो और आमादगी के साथ, और आपके ज़ौक़ इल्मी की तस्कीन के लिए मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। इन मजालिस में एक मरहला और नोट करें, और खतीब नौजवान अजीज़म नासिर अब्बास सल्लल्लाहु भी इसको अपने लिए इज़ाफ़ा इल्मी समझे। जो जुमला मैं अर्ज करने जा रहा हूँ इस वक्त सारे सामईन की नज़र करने जा रहा हूँ। ऐसाने मोहतरम उसमें अली का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर तंजील के मुताबिक तरतीब लिया हुआ कुरान अली से ले लेते, मसला पूछने की जरूरत ही ना आती, हमारा उलटते मसला मौजूद होता। अब मसला मक्के का देख रहे हैं मदनी आयत में, मसला कबल हिजरत का देख रहे हैं बाद हिजरत में। या अली तवज्जो फरमाइए ना, जाहिर है तो अचानक मोहतरम ये मिल्लत को देखना चाहिए। इसलिए और फिर उस पर मुतज़ाद ये कि तफसीर भी ना करो कुरान की। पूरा एक पीरियड है, टेन्योर है गवर्नमेंट का। I don't want to mention the particular date, आप खुद समझिए इसे। पूरा एक टेन्योर है जिस पर पाबंदी लगाई गई तफसीर कुरान पर, सजा दी गई है। मुफस्सिरीन को तशरीह क्यों की, तफसीर क्यों की, अक्ल की बात क्यों कर दी? अक्ल की बात क्यों? आपने गौर नहीं किया, इशारा भी कर दूं, कितनी सी बात है पाबंदी रोजाना आप उलमा ज़ाकिरीन से सुनते हैं, वाकया नया नहीं है, लेकिन इशारा करूंगा। आज ये पस मंजर बता रहा हूं कि ये पाबंदी लगी क्यों। इसलिए कि इब्ने अब्बास जब तफसीर का इल्म सीखते 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 इस मंजिल पर आ गए कि एक मर्तबा बेसाख्ता कह दिया कि मेरे मौला अली ने फरमाया कि जो पूरे कुरान में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो बिस्मिल्लाह में है वो बे में है, जो बे में है वो नुक्ते में है, जो नुक्ते में है वाना नुक्ते तो तहतुल बार। यहाँ तक आई बात यहाँ देखिए अजान मोहतरम, मेरे सारे शिया सुने भाई, ये तारीख की गुफ्तगू है, अकल की गुफ्तगू है, इसे सुने। सोर्स ऑफ नॉलेज जो मिल्लत इस्लामिया के दरमियान कुरान से मुताल्लिक है, सिर्फ दो सोर्स हैं। एक अब्दुल्लाह इब्न मसूद है, एक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। ये अथॉरिटी माने जाते हैं तफसीर कुरान पर। या अब्दुल्लाह इब्न अब्बास या अब्दुल्लाह इब्न मसूद। अब जमाना हटकर जाएगा कहाँ अली के दरवाजे से। जहां अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का नाम आ जाए सारे मुसलमानों की गर्दनें झुक जाती हैं कि जो तफसीर उन्होंने की है वो सही। जहां अब्दुल्लाह इब्न मसूद का नाम आ जाए सारी मिल्लत आज तक अकादरी ने मिल्लत इस्लामिया तस्लीम करते हैं कि बस ठीक है, सनद है, हुज्जत है, अथॉरिटी है। इसलिए कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कह दिया है, उनका इल्म अथॉरिटी है। आपने गौर ही नहीं किया, उनका इल्म अथॉरिटी है। इसलिए कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कह दिया है उनका इल्म अथॉरिटी है, उनका इल्म को चैलेंज न करो। तो मेरी जान जब उन्होंने कह दिया है और आपने मान लिया कि उनका इल्म अथॉरिटी है, तो उन्होंने तो ये भी तो कह दिया है कि हम दोनों का इल्म अली के इल्म के मुकाबले में ऐसा है जैसा 7 समंदरों के मुकाबले में पानी का एक कतरा। अब सोचो, देखे, अच्छा ठीक है, देखे ना पूरे सरकार पूरे इल्म कुरान की इमारत ठहरी हुई है 2 सुतूनों पर। अच्छा सर, 2 सुतून है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद है और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है।
یہ دو ستون ہیں، اور یہ دونوں ستون جس رخ سے بھی آؤ گے، جس رخ سے بھی آؤ گے، علی کے شاگرد ہیں۔ تو قرآن گیا کہاں علی کے دروازے سے؟ اس لیے کہ قرآن کوئی امت تو تھا نہیں جو نبی کے پاس سے اٹھ کے چلا جاتا۔ میرے مولا یہ بیدار کر، میں تاریخ کا زخم گریز کے دے رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ قرآن کوئی امت تو تھا نہیں جو نبی کے پاس سے اٹھ کر چلا جاتا۔ قرآن تو معصوم ہے، قرآن تو نور ہے، قرآن تو روشنی ہے، قرآن تو حجت ہے، قرآن تو سند ہے، قرآن تو مسند ہے، قرآن تو نہ ختم ہونے والا چشمہ ہے، قرآن تو ہدایت ہے، قرآن تو ہادی ہے، قرآن تو رہبر ہے، قرآن تو قلب پیغمبر پر آیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد پہ فرقان نازل کیا تاکہ اسے عالمین کے لیے نذیر بنائے۔ تو قرآن تو پیغمبر سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ جملہ کہہ رہا ہوں دوستو، اس منبر کا سب کا جملہ، کسی کتاب میں پڑھنے کا عادی نہیں، اس منبر سے جو بھیک ملتی ہے وہ جملہ آپ کو دے رہا ہوں۔ قرآن تو پیغمبر سے بے وفائی کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ محمد محسن ہے قرآن کے، قرآن محسن رسالت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی زبان کے اعتبار نے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ بتائیے آپ ہر بات میں آپ ایسے کرتے ہیں اور نوجوان دوستوں کو کنفیوژن کا شکار کر رہے ہیں، جانے دیں انہیں، ترقی کرنے دیں، ان کی ذہنی نشوونما ہونے دیں، کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ سب یہ قرآن میں کہا ہے، وہ قرآن میں کہا ہے، یہ بھی قرآن سے بتاؤ، وہ بھی قرآن سے بتاؤ، ہم تو قرآن ہی سے سمجھیں گے۔ کیا فکر چلی آ رہی ہے قرآن کافی کی ابھی تک نسلوں میں؟ ہم تو قرآن سے سمجھیں گے۔ قرآن سے سمجھنے کے لیے اتنی مصیبت میں گرفتار نہ ہو، قرآن سے نہ سمجھو، قرآن کو سمجھو۔ اتنی مصیبت میں گرفتار نہ ہو، قرآن سے نہ سمجھو، قرآن کو سمجھو۔ جو ہے قرآن سے نہ سمجھو، قرآن کو سمجھو، اور قرآن کو ان کے وارثوں سے سمجھو۔ قرآن کو اس کے وارثوں سے، کون وارث؟ مولوی نہیں، حافظ نہیں، امام کعبہ نہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سورہ مبارک فاتح میں اعلان ہوا، ہم نے وارث کیا اس قرآن کا اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ قرار دیا۔ مصطفیٰ جنہیں ہم نے چن لیا۔ اب تاریخ مسلمان پتہ ہے کیا لکھے گی؟ مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، تو ایم ایل اے کے معنی چنا ہوا، ایم پی اے کے معنی چنا ہوا، ایم ایل اے کے معنی جس چنا ہوا۔ تاریخ مسلمان سے پوچھو مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، منتخب۔ کتنے دھیرے میں رکھا جا رہا ہے ذہن بشر کو، کتنا تاریکی میں رکھا جا رہا ہے نوجوان نسل کو، بڑھنے نہیں دیتے۔ بات کرتے ہیں سائنسی بنیادوں کی، سب ہر بات کو ہم سائنٹیفکلی سمجھنا چاہتے ہیں، ایٹمک کیس ہے، امون رائٹ کے لوگ ہیں، ہر بات کو ہم سائنسی انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ اندھیرے میں اتنا رکھ رہے ہو، سائنسی انداز میں سمجھو گے کیسے؟ سائنس کا وجود ہی قائم نہیں ہو سکتا اگر کسی شے کی ایگزسٹنس نہ ہو۔ سائنس میں پہلے ایگزسٹنس ہے، پھر آبزرویشن ہے، پھر اینالیسس ہے۔ آپ وجودی کے قائم نہیں ہیں، اینالیسس تک کہاں پہنچیں گے؟ توجہ ہے، سلام میرے بابا کے بلند۔ سبحان اللہ۔